السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ پہلے تو بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے پہلی قسط پہ اتنا اچھا رسپانس دیا۔ سارے ہی پازیٹیو کمنٹ تھے، کسی نے نیگیٹو کمنٹ نہیں کیے۔ میں تو سوچی تھی شاید نیگیٹو کمنٹ بھی آئیں گے، کیونکہ جو ہے میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالی تھی اس کا پرومو، تو اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بس کچھ بھی، اب بکھارن بھی جو ہے مطلب کہ ایک شہزادی بنے گی، ایک ہیروئن بنے گی۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یہ جو ہے ایک افسانہ کردار ہوتا ہے، ریئل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ناول کو ناول ہی سمجھے، بس اسٹوری ڈیفرینٹ ہے، اور انجوائے کر کے اسٹوری کو ریڈ کریں۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور آج کے ایپیسوڈ پہ بہت اچھا ریویو دینا ہے۔ کیسا یہ عشق ہے، اسکلم حبہ خان، قسط نمبر 2۔ بھوک لگنے کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ نیند میں ڈوبے گرے آنکھیں جو لال ہو رہی تھی، بامشکل سائیڈ لیمپ آن کیا۔ اپنے پیٹ میں دوڑتے چوہوں پر ہاتھ پھیرتے وہ سلیپر پہنے بیڈ سے بنا دوپٹے کے اٹھتی، گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگی جو 2 بجے کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ گھر میں اس وقت بالکل خاموشی تھی جب وہ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کو عبور کر کے اپنے کمرے میں جاتا جب کسی سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں بھی اندازہ لگا چکا تھا وہ نازک وجود کس کا ہے۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ لیا۔ ابھی وہ چیختی جب وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھتا اسے دیوار سے پن کر گیا۔ ہیزل براؤن آنکھیں سرخ آنکھوں سے ٹکرائی۔ کیا کر رہی ہو؟ رات کے اس پہر اپنے لبوں کو اس کے کان کی لو پر رکھتا بولا، جبکہ اس کی اس حرکت سے وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس کی قربت اور ناک کے نتنوں سے ٹکراتا مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کی نیند جاگ سے اڑا گئی تھی۔ بولو میری جان، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے اس کے کمر کے گرد باندھتا بولا۔ بھوک لگی تھی، کچھ کھانے آئی تھی۔ اس کی ہاتھوں کو بے باکی سے اپنی کمر پر محسوس کرتے بولی، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تم مجھے کھا سکتی ہو، مقابل معنی خیز سے کہتا اس کے گال پر لب رکھا۔ فہد چھوڑے پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی بیک پر محسوس کرتے وہ خوفزدہ سی بولی۔ فہد اس کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو دیوار سے پن کر گیا۔ جانے فہد، مجھے کھا جاؤ اور میں تمہیں کھا جاتا ہوں، تمہاری بھوک بھی ختم، میری بھی، وہ معنی خیزی سے کہتا اپنی منکوہا کو سرخ کر گیا۔ پلیز فہد چھوڑے، وہ روحان سی ہوئی۔ میرے لبوں کو اپنی دسترس میں لو میری جان، پھر آزادی بخشی جا سکتی ہے، ورنہ ناممکن۔ فہد، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی فرمائش ناقابل قبول تھی۔ جی جانے فہد، اتنے پیار سے پکارو گی تو یہ بندہ بھی تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جائے گا۔ یہ کہتے وہ اس کی گردن پہ جھکتا لو بائٹ بنانے لگا۔ وہ سسکتی خوف سے آنکھیں بند کر گئی۔ جو کہا وہ کرو میرا بچہ، ورنہ آزادی ممکن نہیں۔ ہلکی سی پیلی روشنی میں
اس کے شفاف چمکتے چہرے کو دیکھتے بولا، نہیں پلیز۔ آنکھوں میں گہرا پانی جمع ہونے لگا۔ پھر کیا چاہتی ہو؟ میں خود کروں؟ اپنے ایک ہاتھ کو اوپر کی طرف لے جاتے بے باکی سے اس کے سینے کو چھونے لگا۔ جب اگلے ہی پل میرل جلدی سے اس کے لبوں پہ جھکی تھی۔ میرل کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے وہ شدت سے انہیں کھانے والے انداز میں اپنی گرفت میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا۔ میرل گہرے گہرے سانس لیتی خود کو سنبھالنے لگی۔ میرے سینے سے لگ کر اس دل کو راحت دو میرا بچہ۔ وہ ایک اور فرمائش کر بیٹھا۔ وہ فوراً اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی، ورنہ اس کا بے باک مزاج خدا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ کوس رہی تھی اپنے پیٹ میں دوڑتے چوہوں کو، جس کی وجہ سے وہ رات کے اس پہر نیچے آئی اور اس چمگادڑ کے ہاتھوں لگ گئی۔ اپنا ایک ہاتھ وہ اس کے پیٹ پر پہن رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا جب وہ خوف سے اس کی گردن پہ کاٹ گئی۔ فہد اس کی حالت پر مسکرایا۔ میرا بچہ، آج کے لیے اتنی انرجی کافی ہے، باقی کل انشاءاللہ۔ وہ اس کے گالوں پہ ہلکے سے دان کاٹتا اسے چھوڑتے بولا۔ وہ اسے دیکھتے بغیر کچھ کہے خوفزدہ سی اپنے کمرے میں بھاگی۔ فہد اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا اور مسکراتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے اس وقت بے حد نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ مان بیٹا سنیں۔ جی پپو کہیں۔ ادھر آئیں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں، یمان مسکراتے بولا۔ یہ لڑکی دیکھیں، کیسی لگی آپ کو؟ اپنا موبائل آگے کرتے ہما نے ایک خوبصورت ماڈرن لڑکی کی پک یمان شاہ کو دکھائی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا پوچھنا ہے پپو؟ بیٹا دیکھو، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ یہ لڑکی میری فرینڈ کی بیٹی ہے، ہماری معیار پر بھی پورا اترتی ہے۔ آپ کب تک کنوارے رہیں گے؟ شادی تو ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، تو کر لیں۔ ہما کی بات سنتے یمان شاہ کے دماغ کے پردوں کے سامنے وہ چھوٹی سانولی پھٹے پرانے کپڑوں میں لڑکی آئی۔ چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لے لی، جسے وہ جلد ہی چھپا گیا۔ سوری پپو، لیکن میں بھی شادی نہیں کر سکتا۔ جب میرا دل کرے گا میں کر لوں گا۔ یمان شاہ کی بات سنتے ہما کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ لیکن مان تمہاری شادی میں اپنے اسٹیٹس کے مطابق امیر کبیر خاندان سے کرواؤں گی۔ پلیز پپو، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، ماں کی جگہ ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ لیکن میں امیر کبیر لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ مجھے جب کوئی پسند آئی میں نکاح کر لوں گا۔ اپنی ہلکی گھنی بریڈ پر ہاتھ پھیرتے وہ بے دہانی سے بولا، لیکن دماغ میں صرف ایک ہی حلیہ چل رہا تھا۔ لیکن بیٹا۔ لیکن کچھ نہیں پپو، میرے پاس اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، الحمدللہ۔ ہما کی ضد پر یمان شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانکتے ہما نے بات ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہے پپو، میں جا رہا ہوں آفس، ایک میٹنگ
ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ میرل کہاں ہے؟ اسے بلائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اپنے روم میں ہے، تیار ہو رہی ہوگی۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ بولی، اوکے میں دیکھ کر آتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے یمان میرل کے کمرے میں چلا گیا۔ اماں، اے اماں، اٹھ چائے پی لے اور یہ دوا کھا لے۔ اماں، اے اماں، اٹھ چائے پی لے اور یہ دوا کھا لے۔ رانی چائے کی پیالی پیاس بڑے بلاک پر رکھتی بولی، جو چائے کم پانی زیادہ لگ رہا تھا۔ میں مر گئی، سونے دے، سر درد سے پٹ رہا ہے۔ رانی کی ماں کھپکھپاتی آواز میں چارپائے پر کروٹ بدلتے بولی، اماں تیرے کو تو بہت تیز بخار ہے، تو اٹھ یہ دوا کھا جو ڈاکٹر نے دی تھی، تجھے آرام آئے گا۔ رانی پریشانی سے پاس پڑی تھیلی سے گولی اٹھاتی اپنی ماں کو کھلانے لگی۔ چل اماں اب تو سو جا، میں جاتی ہوں۔ تو اللہ میاں سے دعا کر میرے کو وہ صاحب پھر سے ملے اور ڈھیر سارے پیسے پکڑوا دے۔ رانی کی آنکھیں پھر سے چمکنے لگی۔ اس نے کہاں دیکھا تھا کبھی اتنا بڑا نوٹ، ہمیشہ کوئی 100 200 تک دیتا تھا اسے۔ اپنی اماں کو لٹاتے رانی خوشی سے باہر کو بھاگی تھی۔ میری شہزادی اٹھی کہ نہیں؟ دروازے پر دستک دیتے یمان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بھیا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میری شہزادی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دیر ہو جائے گی یونی سے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ شاباش۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ مسکراتے بولا، بس 5 منٹ بھیا۔ میرل نے جلدی سے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر نماز پڑھنے والی سٹائل میں باندھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے بھیا کی نظر اس کی گردن پر پڑے۔ پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ بہت اچھی جا رہی ہے بھیا، میں انشاءاللہ ٹاپ کروں گی۔ میرل منہ کے تھوڑے ڈیزائن بناتی بولی، ہاں انشاءاللہ، یہی امید ہے تم سے، اور اگر ٹاپ نہ کیا پھر میں نے تمہاری شادی کروا دینی ہے۔ بھیا مجھے شادی نہیں کرنی، ابھی نکاح زبردستی کروا دیا ہے وہ کافی ہے۔ آپ بھی کیا مجھ سے تنگ ہے پھوپھو کی طرح؟ میرل رونے کی تیاری پکڑ بیٹھی تھی۔ میرا پیارا سے بچہ، تم تو جان ہو میری، تم سے بھلا میں کیوں تنگ ہوں گا؟ تم ہی تو میری کل کائنات ہو، اور جب تمہارا دل کرے تب تمہاری رخصتی کر دوں گا۔ میرا پیارا بھیا، میرل نے چھوٹا چھٹ یمان شاہ کے گالوں پہ کس کی۔ آپ کتنے اچھے ہیں بھیا، ایک وہ ہماری ڈائن پھوپھو، آپ کے سامنے اچھی بنتی، جب آپ نہیں ہوتے ہر وقت ڈانٹتی رہتی، وہ روحان سے ہوئی تھی۔ سب جانتا ہوں میری شہزادی، لیکن وہ پھوپھو کے ساتھ ساتھ تمہاری ساس بھی ہے، اور یہ فیصلہ ہمارے مرحوم بابا کا تھا۔ منفی میں سر ہلاتے بولا، یہ ساری پھوپھو ناگن ہی کیوں ہوتی ہے بھیا، یا یہ پھوپھو کی صورت زہریلی ناگن خدا نے ہم پر نازل کی ہے صرف؟ میرو بچے بس کرو، بری بات، بڑی ہے آپ سے، وہ ساس بھی ہے آپ کی، جیسی بھی ہے تمہیں احترام کرنا ہوگا ان کا۔ ٹھیک ہے بھیا، جب دیکھیں ان کی سائیڈ لیتے ہیں، ان کا بیٹا جو ہر وقت۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ رات کے منظر کو سوچتے اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا۔ آگے بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اچانک سے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے بولا، پتہ نہیں بھیا، وہ کون سا لمحہ تھا جب بابا نے میرا نکاح ان سے کروا دیا، میں تو اس دن کو کوستی ہوں۔ بس گڑیا، اس بات کو ختم کرو، چلو شاباش، اٹھو، کالج کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ میرل کا ہاتھ تھامے
ہوئے یمان مزید اسے کچھ کہنے سے باز رکھتا اپنے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹی پپو نے حقارت سے دونوں کی پشت دیکھی تھی۔ رانی اپنے گھر سے آج بہت ہی اپوزٹ سائڈ نکل آئی تھی۔ آج اس کا دوسرے علاقے میں جانے کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی اس علاقے کے لوگ نہایت ہی کنجوس ہو چکے تھے۔ 10 روپے مانگتی تھی تو 5 بھی نہیں دیتے تھے۔ اس لیے آج اس نے اپنی جگہ تبدیل کرنے کا سوچا تھا۔ اس لیے وہ قدم بقدم اٹھاتے سنسان روڈ پہ جا رہی تھی۔ جلدی سے کام ختم کر لوں، پھر اماں کو دوبارہ ہاسپٹل لے کر جاؤں گی اور ساتھ ہی ڈاکٹر سے کہوں گی کہ ان کو اچھی اچھی دوائیاں بھی دے دے تاکہ اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ سنسان روڈ پہ قدم بقدم آگے بڑھاتے ہوئے رانی اپنے ہی خیالات میں گم تھی۔ یمان شاہ جو میرل کو کالج چھوڑنے کے بعد اسے سنسان روڈ سے گزرتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، رانی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ دوبارہ سے اسٹل ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی کو بریک لگایا، جس سے سنسان روڈ پر گاڑی کی چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ رانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہیں کل والے صاحب کو دیکھتے وہ گاڑی کی طرف بھاگے تھی۔ ایمان کے چہرے پر مسکراہٹ گھیری ہوئی تھی، وہ بھی اپنی گاڑی سے اترا۔ سلام صاحب، رانی قریب آتی بولی۔ وعلیکم السلام، اماں کیسی ہے تمہاری؟ کل ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی؟ رانی کے پھٹے کپڑوں کو دیکھا، جہاں رنگ برنگے کپڑوں کے ٹوٹے لگا کر سلائیاں ماری گئی تھیں۔ وہ اپنی نظر افسوس سے بھر گیا۔ اس نے اس رب کا شکر ادا کیا تھا دل میں جس نے اسے اتنا نوازا تھا۔ جلدی سے خوشی سے اپنے چہرے پر چمک لاتے ہوئے ہاں میں زور و شور سے سر ہلانے لگی تھی۔ ارے ہاں صاحب، کل آپ نے اتنے ڈھیر سارے پیسے دیے تھے، میں اماں کو ڈاکٹرنی کے پاس لے کر گئی تھی، رانی نے خوشی سے چمکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ صاحب اس سے اس لیے بات کر رہا ہے کہ شاید اسے آج بھی پیسے دینے تھے، اس لیے رانی اس سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔ تمہارے گھر میں اور کون کون رہتے ہیں؟ یمان شاہ نے نہایت ہی نرم لہجے میں رانی سے استفسار کیا تھا۔ اسے یہ 15 سالہ بچی نہایت ہی نازک دل لگ رہی تھی۔ ارے وہ صاحب، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں ہی ہوں صرف، اور میری اماں ہے، اور اماں بھی کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے۔ اب آپ نے جو کل پیسے دیے تھے کام سے جانے کے بعد، میں اس کو ہسپتال لے کر گئی، ڈاکٹر نے سارے پیسے لے گئی، لیکن اماں ٹھیک نہیں ہوئی۔ رانی نے اپنے چہرے پر افسردہ تاثرات سجائے ہوئے کہا تھا۔ پریشان نہ ہو تم، ناشتہ کیا تم نے؟ ناشتہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ میرا مطلب روٹی کھائی؟ بھوک لگی ہے کیا تمہیں؟ ہاں صاحب، بھوک لگی ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تم نے جو پیسہ دیا تھا وہ ڈاکٹرنی کو دے دیا، رانی اپنے بال کھلاتے بولی۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے کی دیر تھی کہ اس کے میلے کچیلے چہرے پر آنسو کی لکیر بنی تو اس کو چہرہ سفیدی چھلکانے لگا تھا۔ یمان شاہ محمود ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ لڑکی سانولی ہے، لیکن اس کے چہرے کو ذرا سی جھلک دیکھنے پر یمان شاہ کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس قدر سانولی بھی نہیں ہے جس قدر اس نے اپنے چہرے پر گندگی سجا رکھی ہے۔ اگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی، یقیناً اس دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ اچھے بچے روتے نہیں ہیں، آنسو صاف کرو اپنے۔ تم مجھے اپنے گھر لے کر جا سکتی ہو، میں تمہاری اماں کا علاج بڑے سے ہاسپٹل میں کرواؤں گا۔ یمان شاہ کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس لڑکی کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ رانی حیران ہوئی تھی کہ اس بڑے صاحب کو آخر اس کے چھوٹے سی جھونپڑی میں کیا ملنا تھا۔
لیکن وہ اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ وہ اس کی ماں کا علاج کروانے کی ذمہ داری خود پر لے رہا ہے۔ اگلے ہی پل رانی نے جلدی سے زور و شور میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی رانی اس بات سے واقف تھی کہ اس کی ماں کا علاج صرف 5,000 کے 2 نوٹوں سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے چلتے ہوئے یمان شاہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگی، لیکن یمان شاہ نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ پکڑا، جس سے رانی بدک کر پیچھے ہوئے۔ یمان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ صاحب میرے ہاتھ گندے ہیں، تیرے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے اگر تو مجھے ہاتھ لگائے گا، رانی آنکھیں پٹپٹاتے بولی۔ میں نہیں ہوتا گندا، تم بھی میری اللہ کی مٹی سے بنی ایک انسان ہو، میں بھی تمہیں ہاتھ لگانے سے گندا نہیں ہوں گا۔ یمان نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے یمان شاہ سرد آواز میں کہتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ رانی حیران ہوئی کہ کیا واقعی ہی وہ اس بھکارن کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رانی خوش بھی ہوئی تھی۔ بالآخر اسے پہلے کہاں موقع ملا تھا اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا۔ یمان شاہ کی بولنے کی دیر تھی کہ رانی نے بھی جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ رانی کو تو گاڑی کا دروازہ کھولنا تک نہیں آ رہا تھا، اور وہ نہ جانے کیسی عجیب سی حرکتیں کر کے یمان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ رانی سے کھلا نہیں تو اس نے غصے سے گاڑی کے ٹائر پر اپنا پیر مارا تھا۔ پیر مارنے کی وجہ سے اس نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلا تھا، کیونکہ ٹائر کو تو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن وہ اپنا پاؤں زخمی کر بیٹھی تھی۔ یمان شاہ جو گاڑی کے اندر بیٹھا اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اسے کہاں پتہ ہوگا کہ گاڑی کا دروازہ کیسے کھلنا ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھے ہی یمان شاہ نے اس کے لیے اندر سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو رانی بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن پھر اسے دروازہ بند کرنا تک نہیں آ رہا تھا، تو یمان شاہ نے اس کے قریب جاتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ اس افراتفری میں بھی رانی کو اس کے اسٹرانگ پرفیوم خوشبو اپنے نتنوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی تو اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ لوگ لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ میں اسی طرح ایپیسوڈ بھی لانگ کر دوں گی اور آپ لوگ کو مزے کا ناول لکھ کے دیا کروں گی۔ تو بتائیں کس کس کو انتظار ہے ہماری رانی اور اس کے راجا کے نکاح کا۔ اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا مجھے اتنا پازیٹیو ریویو ملے گا پہلی ایپیسوڈ میں تو یہی سمجھی تھی کہ مطلب نیگیٹیو ہی کمنٹ ملیں گے۔ میں نے ٹک ٹاک پہ ایک ریل اپلوڈ کی تھی تو اس میں سب یہی کہہ رہے تھے کہ بکھارن بھی ہیروئن بن گئی یہ وہ، تو میں نے تو اس حساب سے جو ہے نیگیٹیو کمنٹ سوچے تھے، لیکن شکر الحمدللہ پازیٹیو کمنٹ ملے ہیں، اور امید ہے آگے بھی اسی طرح ہی پازیٹیو کمنٹ ملیں گے پیارے پیارے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔